اپنے محبوب نبی سے محبت کرنے اور اس کا خدمت میری نرم مزاجیوں سے تم نے مجھے کہاں تک پہنچایا؟ تمہیں یہ دن دیکھنے پڑے، تم جشن مناتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی۔ جماعت ہاری ہے، لدھیان بھی نہیں ہارا، جماعت کو تم نے ہرایا، تم میں غیرت کی نام ہوتی ڈوب کے مر جانا۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے، مجھے مجبور کرو گے، پھر میں مجبور ہو کر کے کچھ بولوں گا۔ میں مجھے مت موقع دینا، اور تم نے میرے اوپر اس وقت تک میں بڑی ذمہ داری سے رد کرتا ہوں، جو تم نے میری بارے میں باتیں کی ہیں میں اس کا رد کرتا ہوں۔ ایک بات تم نے جو میرے خلاف کہی ہے ثابت کر دو، جو سزا کہو میں قبول کروں گا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ مولانا ضیاء الرحمان فاروقی کا بیٹا آیا، اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیا۔ ظالموں، تمہیں کسی کا حیا نہیں ہے؟ بات کو ضیاء الرحمان فاروقی کا بھی تمہیں حیا نہیں آیا؟ چلو مجھے تم نے غلط سمجھا، تم نے ضیاء الرحمان فاروقی اس کے بیٹوں کے اوپر بھی تنقید کر دی، کچھ تو شرم حیا ہونی چاہیے۔ بے شک ہماری عزت جماعت کی وجہ سے ہے، جو جماعت سے ادھر ہوا کرتے ہیں، ہم نے بہت ساروں کو دیکھا ہوا ہے، آنے والے وقت میں باقیوں کو دیکھ لیں گے۔ کوئی مت کہنے کی کوشش کرے، قرآن پاک کی آیتیں لکھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ یتیموں کے ساتھ ظلم ہوا۔ یتیم کوئی ایک نہیں ہے، یتیم یہاں ہزاروں کی تعداد ہے۔ اس جماعت میں شہید ایک نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں شہید ہے۔ صرف ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر ہی کوئی یتیم بنتا ہے یا شہید کا بیٹا بن کر کے مظلوم بننے کی، میرے خلاف غلط گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں انہیں بھی کہنا چاہتا ہوں، باز نہیں آؤ گے، میں انشاءاللہ العزیز جماعتی عنوان کے اوپر اس کے اوپر نوٹس لے کر یہ میں نے ہلکی سی بات اس لیے کر دی، جس کے لیے جانا ہوتا ہے وہ الحمدللہ وہ بالمنظور ہو گیا، اور آگے کوئی کمی بیشی ہے میں رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، میں اب بھی اسمبلی میں نہیں جا سکا، انشاءاللہ میں باہر رہ کر کے اس کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں اسے بھی دور کریں گے۔ اپنے رب پہ اعتماد ہے، یقین ہے۔ ہمارے لوگ اب بھی اسمبلی میں چلے گئے ہیں، ہمارے ملنے والے ہمارے دوست ایسے چلے گئے ہیں جن کے ذریعے سے انشاءاللہ جو کمیاں بیشیاں ہیں وہ میں انشاءاللہ پوری کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن گزر گیا، جماعت باقی ہے، باقی ہے یا نہیں ہے؟ اس جماعت کو ختم کرنے کے لیے حق نواز کو شہید کیا، اس جماعت کو ختم کرنے کے لیے اسحاق کو شہید کیا، اس جماعت کو ختم کرنے کے لیے ضیاء الرحمان کو شہید کیا، اس جماعت کو ختم کرنے کے لیے اعظم فاروق کو شہید کیا، اس جماعت کو ختم کرنے کے لیے علی شیر حیدری کو شہید کیا۔ ہر ایک کو شہید کرنے کے بعد کہتے تھے اب ختم ہو گئے، اب نہیں اٹھ سکیں گے۔ 12,000 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جماعت جو ہے ہر شہادت کے بعد آگے بڑھی ہے، جماعت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ میں تحدیث میں نعمت کے طور پر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، تحدیث میں نعمت کے طور پر آپ کے لیے مسائل آیا کرتے تھے، میرے دور میں آپ کے لیے مسائل میں کمی آئی ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، میرا کوئی بڑھ نہیں ہے، میرا کوئی تکبر نہیں ہے، میں جملہ ضرور کہوں گا، میرے سے پہلے آپ کے لیے مشکلات، امتحان، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں آیا کرتی تھیں۔ جو میرا دور آیا اس میں آپ نے دیکھ لیا، آپ کی پریشانیوں میں کمی آ گئی۔ اسمبلی میں نہ جا سکے، قانون نہ بن سکا، اظہار القاسمی ان کی جگہ پہ آیا، ایم ایل اے بنے، اسمبلی میں گئے، گفتگو انہوں نے وہی کر دی جا کر اسمبلی میں جو مولانا حق نواز نے مسجد حق نواز میں کی تھی، مگر وہ بھی ایک مرتبہ گئے، دوبارہ وہاں دشمن نے گولی مار کر جانے نہ دیا، وہ قانون نہ بن سکا۔ ان کی جگہ پر مولانا اعظم طارق صاحب آئے، ایم ایل اے بنے، اسمبلی میں گئے، انہوں نے وہ بل پیش کر دیا جس کے لیے حق نواز اظہار کا نعرہ تھا، انہوں نے عملاً وہ بل پیش کیا، مگر وہ بل ان کے دور میں منظور نہ ہو سکا، اور اس دور کے حکمرانوں نے، علاقی نے، اسمبلی نے اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی، جس کی وجہ سے وہ بل منظور نہ ہو سکا۔ اور میں تنقید یا تبصرے کی بجائے، مجھے بھی پتا ہے، بہت سارے ذمہ داروں کو پتا ہے، اس وقت کچھ لوگ جرنیل کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے کہ یہ بل غلط طریقے سے پیش کیا تھا۔
وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جس تاریخ پہ وہ پیش ہوتا ہے وہ چل ہی نہیں سکتا، اور یہ فلاں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، یہ باتیں ہم سنتے رہے، کبھی ہم نے کان اس کے اوپر نہیں دھرا تھا، اس لیے کہ ہمیں اپنی لیڈرشپ اور اپنی قیادت کے اوپر اس وقت بھی اعتماد تھا اور آج بھی اعتماد ہے۔ وہ بل منظور نہ ہو سکا، اللہ کا نظام ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ میں آپ کو کہتا تھا میں اسمبلی میں نہ جا سکا، مگر ان تینوں کی خواہش جو تھی وہ میری شکل میں اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہوئی ہے۔ وہ بل میں نے محنت کر کے منظور کروایا، آپ حضرات کے علم میں ہے۔ میں اس کے اوپر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کے لیے اسمبلی میں جانا تھا وہ بل تو منظور ہو چکا ہے، اور جب یہ بل منظور ہوا تھا جہاں پر بہت سارے ہمارے ذمہ داران موجود تھے، میں نے تو اس وقت ہی کہہ دیا تھا اب الیکشن لڑنا کس لیے ہے، کس لیے اسمبلی میں جانا ہے۔ ہمارا تو ایک نعرہ تھا، وہ نعرہ تو ہمارا پورا ہو گیا، اس کے بعد تو سڑکیں، نالیے، گیس، بجلی، یہ چیزیں رہ گئی ہیں، جو مین مقصد تھا وہ اسمبلی میں جائے بغیر پورا ہو گیا ہے۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، میں کوئی مت اس کا کوئی مطلب غلط نکالے کہ میں صاحب کا قیادت کو کوئی بات کہنا چاہتا ہوں، اس وقت میں انہیں وہی کچھ کرنا چاہیے تھا جو وہ کیا کرتے تھے، اور جو میرا دور آیا میں نے اس دور میں جو کیا وہ اس وقت کی ضرورت تھی، وہ میں نے پورا کر دیا۔ اس دور میں وہ ضرورت تھی، اس دور میں یہ ضرورت تھی، اور میں نے کارکنان سے، ذمہ داروں کی زبانوں سے یہ سنے ہوئے ہیں الفاظ، وہ وقت کی وہ ضرورت تھی اور یہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وقت کی ضرورت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے میری شکل میں پوری کر دی۔ میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں جن کے ساتھ ہماری جنگ تھی، لڑائی تھی اور ہے اور رہنی ہے، اس کا مین لیڈر جو ہے مولانا حق نواز سے لے کر اس وقت تک لیڈر ان کا ساجد نقوی ہے، ایسا ہی ہے، وہی رہا۔ ادھر سے کتنے گئے، ادھر والا آج تک بھی باقی ہے نا۔ وہ ساری اپنی کتنے واقعات ہوئے، اس کو کوئی گرفتار نہیں کروا سکا تھا، اس کو جب گرفتار کروایا وہ میں نے کروایا۔ میں اس وقت کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے مخالف کی چیخیں نکلوائی، میری حیثیت پوچھنی ہے تو میرے مخالفوں سے پوچھو، ان سے کہنا چاہتا ہوں تم خوشیاں مناؤ، انشاءاللہ میرے صبر کا اجر تمہیں مل جائے گا۔ میں نے ان بچوں کو بچے سمجھ کر کے پالا، اگر یہ میرے اوپر غلاظت والی گفتگو کرتے ہیں، مجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ ہے، رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ظالموں کے ساتھ رب کبھی نہیں۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ چلتے تھے، ظاہر میں ہمارے ساتھ تھے، اندر میں کسی اور کے ساتھ۔ کوئی بات نہیں، اس سے بہتر ہوتا ہے کہ اعلانیہ کہہ دو کہ جی ہم نہیں مانتے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی تلوار ہے، کوئی کلاس ہے، بم ہے ہمارے پاس کہ ہم زبردستی کسی کو منوانا چاہتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ بتاؤ تمہارے ساتھ ہے، بتاؤ نہیں ہے، کون سا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بہتر ہو جاتا ہے، بتا دو تاکہ ہم اپنی پالیسی جو ہے اس کو درست کر لیں۔ جنہوں نے یہ کیا، جنہوں نے ادھر والی مارکی میں اور ادھر والی مارکی میں بیٹھ کر کے فیصلے کیے، اختلاف جماعت میں ہو سکتا ہے، اختلاف حق ہے، ہر کسی کو حق ہے، لیکن جماعت کے خلاف اور جماعت کے مخالفوں کے ساتھ چلے جا کر کے کھڑے ہو جانا، یہ تو جماعت نہیں ہے، یہ منافقت ہے، یہ جماعت نہیں ہے۔ یہ اختلاف ہر جماعت میں ہوتا ہے، جماعت کے اندر رہ کر کے ہوتا ہے۔ دیکھیں نظریاتی طور پر اور تنظیمی طور پر آپ یہ مجھے یاد ہے، میں جب یہ 18 کا الیکشن ہوا تھا اس وقت جب رزلٹ میں میرا اور اس کا فرق آیا تھا، انہوں نے اس کے اوپر بھی جشن منایا تھا، مجھے یاد ہے، مجھے بھولی نہیں ہے باتیں۔ تم نے اس وقت بھی جشن منایا تھا، اس کے ووٹ کم کیوں ہیں، اس کے زیادہ کیوں ہیں، یہ سوچنا تمہیں چاہیے تھا، تمہارے زیادہ کیوں ہیں، اس کے کم کیوں ہیں۔ میرے ساتھ مل کر کے الیکشن لڑا تھا، تمہارے زیادہ کیوں بن گئے تھے اور میرے کم کیوں ہو گئے تھے، وہ کون سی وجہ تھی، تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ یاد ہے مجھے یہی کچھ بنا کر کے پیش کیا ہوا تھا، اس ملک ابراہیم نے مجھے کہا تھا میں تو اپنے ہاتھ سے تجھے گولی ماروں گا، یہ سامنے کھڑا ہے۔ تو میں اس وقت سوچ رہا تھا یار پتا نہیں مجھے شیعہ سمجھتا ہے، مجھے صدیق اکبر کا شاید گستاخ بنا کر کسی نے اس کو بتایا ہوگا، یا نبی کا گستاخ بنا کر کے اس کو، یہ جو مجھے کہتا ہے میں نے گولی مارنی ہے، گولی مسلمان کو تو نہیں ماری جاتی، یہ کیوں کہا اس نے؟ اور میرا حوصلہ دیکھیے، میں جس دن باضابطہ جنگ میں آیا تھا، باضابطہ جب آیا، پہلا جمعہ پڑھایا، تو فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کیا،
تو یہ بھی ملک منیر گواہ ہوگا، پتہ نہیں خالد جو ان میں سے کوئی ہوگا، یہ بھی گواہ ہوں گے قریشی کی طرح۔ میں نے وہیں کہا کہ میں نے سب سے پہلے ملک ابراہیم کے گھر جانا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں نے اس وقت کہا، اور سب نے مجھے کہا کیا کہہ رہا تجھے کیا ہے، اس نے تجھے کیا کہا ہوا؟ میں نے کہا یار کوئی بات نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں میرا تعارف کیا کروایا، اس نے یہ کہہ دیا میں اس کو اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں، میں وہ نہیں ہوں، میں کچھ اور ہوں، مجھے اس کو بتانا چاہیے میں الیکشن لڑنے کے لیے آیا ہوں، مجھے پتہ نہیں کس کس دروازے پہ ووٹ مانگنے کے لیے جانا ہے، پہلے میں اپنے دروازے درست کرنا چاہتا ہوں، بعد میں باقیوں کے پاس جاؤں گا۔ یہ میں نے کہا، اور میں نے ملک ابراہیم کو پیغام پہنچایا کہ میں آ رہا ہوں۔ اس نے کہا جی آدھا گھنٹہ رک کر کے آنا، آدھا گھنٹہ رک کر کے آنا، مجھے آج بھی یاد ہے، اس کے الفاظ بھی یاد ہیں۔ ہم آدھے گھنٹے کے بعد گئے، اس نے اپنے دروازے کے باہر زمین کے اوپر پھولوں کا فرش بنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھول ڈالے ہوئے تھے، مجھے اس پھولوں کے اوپر سے اس نے اور دروازے پہ کھڑا تھا، اس نے کہا مجھے معافی دو، پہلے اندر پھر جانے دوں گا، پہلے مجھے معافی دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس طرح کا آدمی ہے، مجھے وہ یاد ہے آدمی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، میرے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں نے بڑی بڑی باتیں سن کر کے میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ گلے لگا کر کے پیار کیا ہوا ہے۔ میرے سامنے باتیں بہت ہیں، مگر میں نے اتنا کہا کہ بس وہ اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں، بے شک، وہ نہیں کریں گے، شوق نہیں مجبوراً، پھر سب کو چاہتا ہے، زبان سب کی کھلی ہوئی ہے، بات کس کو کرنی نہیں آتی، سب کو باتیں بھی کرنی آتی ہیں، ہماری بہت مجبوریاں ہیں، ہم نے جماعت کو، ہم نے شہیدوں کو، ہم نے قائدین کو سامنے رکھا، یہ ہماری مجبوری تھی، ہم کیا کہتے کس کو کہتے، یہ مجبوری تھی، انہوں نے اس کا نجائز فائدہ اٹھایا۔ یہ عمارت ہے، یہ عمارت بنائی ہے نا میں نے، وہ اس کے اوپر یہاں ایک لکیر لگائے نا، اس کی تکلیف مجھے ہونی ہے، میں نے بنائی ہے، جو لکیر لگا رہا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی، یہ جماعت ہے ہماری، اس جماعت کو 12,000 لوگوں کا خون لگا ہوا ہے، ہمیں تکلیف ہے اس کی، انہوں نے اس کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ جماعت کو وہ دشمن نہیں کچھ کر سکا، تم کیا کر سکتے، اس جماعت کے لیے ہم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عزت قرآن پاک میں کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، پہلا نمبر عزت اللہ کے لیے ہے، پھر نبی کے لیے ہے، پھر صحابہ کے لیے ہے۔ بے شک، مولانا ضیاء القاسمی مرحوم کہا کرتے تھے جو ان تینوں کا تابع دار بن جائے گا، چوتھے نمبر پر عزت اس کے لیے ہے۔ آپ کو جو عزتیں ملی ہوئی ہیں ملک کے اندر، یہ صحابہ کرام کے قدموں کی برکت سے، اس لیے میں لمبی اور گفتگو کر، آپ یہ مجمع ہے آپ کا، آپ کھڑے ہو کر مجھ سے کوئی سوال کریں، میرا حق ہے میں جواب دے کر آپ کو مطمئن کروں، یہ میری ذمہ داری میں شامل ہے۔ یہی بات آپ جا کر کے یہاں بات نہیں کرتے اور باہر جا کر گلی میں کھڑے ہو کر، چوک میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، یہ اختلاف اس کا حق نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ جماعت کے ساتھ غداری ہوتی ہے، اس لیے باہر کھڑے ہو کر کے جو باتیں کرو گے، وہاں جو کھڑے ہوں گے وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکیں گے، سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کو کہہ دیں گے ماشاءاللہ آپ نے کمال کر دیا، یہ کر کے یہ کہہ کر کے یہ تو کر دیں گے، مگر اس کا حل ہوگا؟ اور یہاں بیٹھ کر کے جو ایوان ہوا کرتا ہے، ایوان اس لیے ہوتا ہے یہاں کھڑے ہو کر بات کرو اور باتیں کر کے جواب لو، اور جواب جب تک مطمئن نہ ہو، میری ذمہ داری ہے میں جماعت والوں کو مطمئن کروں، ہمت ہارنی نہیں ہے، اپنے حوصلے پست نہیں کرنا، آپ کے عزائم میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہم وہاں جاتے ہیں، وہاں بھی صحابہ کے بے شک، نہیں ہے اسمبلی، ہمارے لیے روزانہ ہی مجمع نہیں لگتے، کتنے مجمع لگتے ہیں، کتنے مجمعوں میں ہم خطاب دیا کرتے ہیں جہاں، مطلب میرے کہنے کا یہ ہے، اس کو کوئی دوسرے لفظوں میں نہ لے جائے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ دور مشکلات کا تھا، امتحانوں کا تھا، پریشانیوں کا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، مجھے بھی پتا ہے میں ذمہ دار رہا ہوں، ان حالات میں ہم ہوا کرتے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے، اپنی حکمت عملی سے، اللہ کی مدد سے، آپ کی دعاؤں سے، شہداء کے مقدس خون کی برکت سے میں نے اس جماعت کو مضبوط کر لیا، اور یہ پوچھنا ہے کتنی مضبوط ہے، یہ دشمن سے جا کر کے پوچھو میں کیا ہوں، ان سے پوچھو میں کیا ہوں، وہ اپنی جگہوں کے اوپر بیٹھ کر کے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ اس کو کہتے تھے بڑا شریف ہے، بڑا خاموش ہے، اس نے ہماری جان نکالی ہوئی ہے، اس وقت بھی وہ پریشان ہیں اور تم مزے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو۔ الیکشن کیا ہوتا ہے؟ ایم پی اے ایم این اے، میں نے کتنی مرتبہ کہا یہ ایم پی اے ایم این اے میرے سے ہاتھ ملانے کے لیے کئی قطاروں میں کھڑے ہوتے میں اگر الیکشن لڑتا ہوں، یہ
یہ جماعت کی ڈیوٹی ہے میری. مجھے یہاں لایا گیا تھا الیکشن لڑنے کے لیے. میرا یہاں کوئی کام نہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نہ یہاں میری کوئی جائیداد ہے, نہ میری کوئی فیکٹری ہے, نہ میرا کوئی کارخانہ ہے, نہ میری کوئی دکان ہے, نہ میرا کوئی کاروبار ہے. مجھے یہاں کوئی کام نہیں ہے. مجھے تو جماعتی کام کے لیے لائی تھی. میں اس کے اوپر آج تک قائم دائم ہوں. میں نے کتنی مرتبہ کہا وہ جماعت جس نے مجھے بھیجا تھا وہ مجھے آج اشارہ کرے کہ جنگ چھوڑ دو, الیکشن چھوڑ دو, میں 1 منٹ کے بعد دوسرا منٹ نہیں گزرنے دوں گا. میں جماعت کا تھا, جماعت کا ہوں, جماعت کا رہنا ہے. ہماری عزت ایک جماعت کی وجہ سے ہے. جو جماعت سے ادھر ہوا کرتے ہیں ہم نے بہت ساروں کو دیکھا ہوا ہے. آنے والے وقت میں باقیوں کو دیکھ لیں گے. کوئی مت کہنے کی کوشش کرے. قرآن پاک کی آیتیں لکھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ یتیموں کے ساتھ ظلم ہوا. یتیم کوئی ایک نہیں ہے, یتیم یہاں ہزاروں کی تعداد میں. اس جماعت میں شہید ایک نہیں ہے, ہزاروں کی تعداد میں شہید ہے. صرف ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر ہی کوئی یتیم بنتا ہے یا شہید کا بیٹا بن کر کے مظلوم بننے کی, میرے خلاف غلط گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں انہیں بھی کہنا چاہتا ہوں باز نہیں آؤ گے. میں انشاءاللہ العزیز جماعتی عنوان کے اوپر اس کے اوپر نوٹس لے کر